نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المائدہ شریفہ کی 66 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یا ایہا الرسول، اے رسول مشم رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ احکامات لوگوں تک پہنچا دیجئے جو آپ کی جانب آپ کے رب نے نازل فرمائے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسے نہ کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے احکامات نہیں پہنچائے، کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا تم کو محفوظ فرمائے گا انسانوں کے شر سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس پہ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کافروں کو ہدایت کی دولت عطا نہیں فرماتا۔ کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شدید ترین سخت حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو من و عن پہنچایا، جس طرح اللہ تعالیٰ جل نے حکم دیا تھا۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کا فرض منصبی ہے، کسی بھی نبی نے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی نہیں کی، بلکہ یوں کہیے کہ یہ پروردگار عالم جل وعلا کی عطا ہے، حوصلہ رب کائنات انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جس کو اپنا پیغام دینے والا پیغمبر بنا کے بھیجا، اس پیغمبر نے، اس رسول نے اللہ تعالیٰ کے احکامات بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لوگوں تک پہنچائے۔ میرے کریم آقا تو سید الانبیاء ہیں، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائماً ابدا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ذرا ملاحظہ کیجئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا مقابلہ کیا، جلتی ہوئی آگ میں چلے جانا منظور کر لیا، لیکن احکامات الہیہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنی سختی کی گئی۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، آپ جانتے تھے کہ فرعون کی عادت کیا ہے، اس کی خصلت کیا ہے، اور فرعون لعین نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی موجودگی میں بنی اسرائیل پہ بڑے ظلم و ستم کیے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو پتہ تھا میری ولادت کے وقت سے کتنے بچے قتل کروائے ہیں، اور بعد میں ظلم و ستم کے کتنے پہاڑ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم بنی اسرائیل پر توڑتا تھا۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، وہ واقعہ آپ جانتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ شعیب علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر جب واپس تشریف لائے ہیں تو فرعون کے دربار میں بھرا دربار ہے، فوجی موجود ہیں، ظالم ترین شخص فرعون موجود ہے، جس کے ایک اشارہ پر بے گناہوں کے سر قلم کر دیے جاتے تھے۔ دربار میں کھڑے ہو کر پوری جرأت کے ساتھ فرعون سے بات کی ہے، ذرا بھی معمولی سی مداحنت سے کام نہیں لیا، نرمی سے کام نہیں لیا، بلکہ فرمایا فرعون تو برباد ہو جانے والا ہے، میرے ہاتھوں تو برباد ہوگا۔ معمولی سا بھی جو ڈر ہے، خوف ہے، قطعاً محسوس نہیں ہوا۔ ہاں، جب وہ جادوگروں کے مقابلہ میں تشریف لائے تھے تو اتنے سانپوں کو، یعنی لاٹھیوں کو اور رسیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا، پھر تھوڑا سا ہچکچائے تھے۔ رب نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں ہے، کامیابی تیرے ہی قدم چومے گی۔
چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بلا کمقاص احکامات الہیہ پہنچائے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم رحمت عالم تو انبیاء کے سردار ہیں۔ حضور سے زیادہ بہادر کون ہے؟ وہ کامل ترین ذات کہ جس پر اوصاف حمیدہ مکمل ہیں، وہ ذات میرے نبی کی ذات ہے۔ رب کائنات نے ان کو بائیں ہم پروردگار عالم جل وعلا نے ایک احساس دلایا کہ محبوب مکرم علیہ السلام جو آپ کی طرف سے آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے احکامات آ رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، جانتا تھا نہیں بلکہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ کبھی کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو یہ جملہ کہہ دیں گے نبی نے صحابہ کے ڈر سے بعض باتوں کو چھپا لیا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے صحابہ کو نازل فرما کے یہ ساتھ دلا دیا، میرے نبی کو چیز چھپانے کے لیے نہیں آئے ہیں، میرے نبی کسی چیز کو چھپانے کے لیے نہیں آئے، ہر چیز کو یہاں کر کے بیان فرمانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کو میں نے ہر چیز سے محفوظ و معمور رکھا۔ اس پہ آیا برکت میں وعدہ کیا گیا ہے نا، اللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا۔ جب رب نے یہ وعدہ نہیں بھی فرمایا تھا مکہ مکرمہ میں حضور سید کون مکہ کے ساتھ، وہ کون سا ظلم ہے جو روانی رکھا گیا؟ صحابہ کرام کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی گئیں، تو کیا یہ سارے کے سارے ظلم، یہ ستم، یہ چیرہ دستیاں میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم کو احکامات شرع کی تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بن سکی؟ جواب ہوگا نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے کریم آقا طائف میں گئے یا میدان احد میں تشریف لائے، شدید ترین مصائب و علام کا سامنا کیا، مگر احکامات شرع کو من و عن پہنچایا۔ میرا اللہ شاعر گرامی قدر فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسے نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ وہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نے وہ کاغذ منگوایا تھا، وہ حدیث کرتاس بیان کی جاتی ہے، اور پھر حضرت عمر کے کہنے سے وہ کاغذ اور قلم لے کے نہیں آئے اور لکھا نہیں گیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، تو کیا اللہ کے نبی نے کو خاص حکم پہنچایا نہیں ہے؟ پھر یعنی اس میں کوتاہی کر لی ہے؟ الیاذ باللہ تعالیٰ، یہ عقیدہ حرام اور کفر کی حد تک حرام ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے جس چیز کی بھی ضرورت تھی اس کو عیاں فرما دیا۔ نبی کریم شاعر گرامی قدر فرماتے ہیں اگر آپ نے ایسے نہ کیا تو گویا آپ نے حق کی رسالت ادا نہیں فرمائی، یعنی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، سورۃ المائدہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے اور غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ وہ یہ فرماتے ہیں، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں ہوا بہت کچھ ہوا، میدان طائف میں جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ میدان احد میں میرے نبی پر سنگ باری کی گئی، پتھر میرے کریم آقا کے ذبح پہ لگا، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار انور میں دھنس گئیں، مبارک ہونٹ شہید ہو گیا، زخمی ہو گئے، لیکن اس اعلان کے بعد پھر کچھ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا کے صدقے سے آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، آمین، اور مجھے ناچیز کو بھی یہ شرف عطا فرمائے۔ یہ آپ کیا ریاض الجنہ میں جائیں گے تو حضور کے روضہ انور کوئی قدس جانب سے جب زیارت کریں گے تو آپ کو پہلا جو ستون نظر آئے گا، جو آدھا جالیوں کے اندر آدھا باہر ہے، اس پر اسوانۃ السریر لکھا ہوا ہے، یعنی میرے نبی کی چارپائی وہاں بچھا کرتی تھی، اور آگے اسوانۃ الحرس ہے۔ حرس کہتے ہیں چوکیداری کو، حارس چوکیدار کو کہتے ہیں۔ وہاں صحابہ کرام دروازے کے قریب کھڑے ہو کر میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کی سیکیورٹی کی ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ ڈر تھا، یہودی بڑے خبیث، بہت خبیث ہیں، اب خسناس ہیں، خبیث ترین ہے لوگوں میں۔ میرے کریم آقا کئی مرتبہ شہید کرنے کی انہوں نے کوشش کی، کئی مرتبہ کوشش کی شہید کرنے کی،
آپ جانتے ہیں کہ کھانے میں زہر ملا کر دے دیا، بلایا، دیوار کے قریب بٹھا لیا، اوپر سے چکی کا پارٹ بڑا پتھر گرانے کی کوشش کی۔ میرے کریم آقا تشریف فرما تھے کھجور کے نیچے ایک کنویں پر جلوہ فرما تھے، دست مقدس پہ تلوار تھی۔ ایک خبیث یہودی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا میرے کریم آقا کا نام لے کر آج میں اس کو قتل کر کے رہوں گا، نہیں چھوڑوں گا، تم دیکھو میں کیسی چال چلتا ہوں اور کتنی آسانی کے ساتھ میں اس کو اپنے شیشے میں اتار لیتا ہوں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کی عادت کریمہ تھی کہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، وہ چیز موجود ہوتی تو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا کی دست مقدس پہ تلوار تھی، وہ آیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کہنے لگا اے محمد علیہ السلام مہربانی کیجئے یہ تلوار مجھے دے دیجئے۔ میرے کریم آقا نے عطا فرما دی۔ اس کا یہی ارادہ تھا کہ میں معاذ اللہ تعالیٰ کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہیں، میں تلوار کا وار کر کے ان کو شہید کر دوں گا، کنویں میں گر جائیں گے۔ جب تلوار اس سے پکڑی تو وہ کانپنے لگا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی مسکرا کے فرمان لگے جو تیرا ارادہ ہے یاد رکھ، تیرے ارادے اور تیرے درمیان میرا اللہ یعنی میرے اللہ کی قدرت حائل ہے، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس سے تلوار نیچے رکھ دی۔ اور اب یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے اور آپ کی تلوار درخت کے اندر لٹک رہی تھی۔ صحابہ کرام دور دور درختوں کے اندر وہ تشریف فرما، درختوں کے نیچے تشریف فرماتے۔ ایک خبیث آدمی نے آ کر تلوار اتار لی تھی اور یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ میرے کریم آقا نے پورے اطمینان کے ساتھ جواب دیا تھا میرا اللہ۔ یہ سن پر اس پہ کپ کپی طاری ہوگی۔ دو روایتیں ہیں، عین ممکن ہے یہ واقعات ایک سے زیادہ ہوئے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق پھر میرے کریم آقا نے تلوار پکڑ لی، فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا جی کوئی بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا جا چلا جا، اس کو بھیج دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے جب وہ تلوار گر پڑی تو اس سے اپنا سر اتنے زور سے درخت میں مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ رب کائنات نے اشارے کرمی قدر فرمایا تھا خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کیا کرو۔ یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ کوئی بندہ اپنی حفاظت سے ایسے بے پرواہ نہ ہو جائے، اپنی حفاظت کریں لیکن بھروسہ اپنے رب پہ رکھے۔ بچانا رب نے ہے، خود اسباب مہیا کر لے، یہ نہیں کہ اسباب ہی مہیا نہ کرے، خود اسباب مہیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے محبوب مکرم اب آپ کو فکر نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک رات ایسی خطرے کی رات تھی کہ حضور علیہ السلام رات جاگتے رہے، یعنی ہتھیار مسلح رات جاگتے رہے۔ پھر حضور نے باہر ہتھیاروں کی جنگار سنی، یعنی ہتھیاروں کا آپس میں کھڑکنا سنا، تو حضور نے اپنے مبارک گھر سے فرمایا کون ہے؟ تو جواباً عرض کیا میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ یہ دور کے رشتہ میں حضور کے ماموں بن جاتے ہیں، سیدہ آمنہ خاتون کے خاندان سے تعلق ہے، حضور ان کو ماموں فرمایا کرتے تھے۔ کہنے لگے سعد بن ابی وقاص ہوں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ان کو دعا دی اور ان کی حفاظت کے لیے دعا فرمائی اور میرے کریم آقا پھر سکون کے ساتھ آرام فرما ہو گئے۔ یہ کہنے عرض کرنے لگے میں آپ کی حفاظت کے لیے دروازے پر کھڑا ہوں۔ حضور مطمئن ہو گئے۔ حضرت علی نے بھی، حضرت عباس نے بھی اور دیگر صحابہ نے بھی باری باری میرے کریم آقا کے دروازے انور پر چوکیداری کی ہے۔ جب یہ آیا برکہ نازل ہوئی تو مفسرین اکرام نقل فرماتے کہ تاجدار اربجم شفیع معظم رحمۃ عالم نے اپنا مبارک چہرہ باہر نکالا، فرمانے لگے اب تم چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں، میری حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے اٹھا لی ہے، یعنی اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ جل وعلا لوگوں کے مقابلہ میں آپ کی نگہبانی کرے گا، آپ کو محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس پہ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت کی دولت عطا نہیں فرماتا۔ گویا اس چیز کی جانب اشارہ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کافر ختم ہو گئے ہیں۔
کہ مدینہ طیبہ کے وہ کافر جو ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، لیکن آپ کا کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکے گا، یعنی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اب آپ کو کوئی بھی ایذا دے سکے، کوئی بھی تکلیف دے سکے۔ چنانچہ براہ راست میرے نبی رب کائنات کی حفاظت میں، او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔